السلام علیکم دوستو، انسانی تاریخ میں بہت جنگیں لڑی گئی ہے، لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہے جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک جنگ جو وقت کی عظیم طاقتوں کے درمیان لڑی گئی اور جس کے اثرات کافی دیر تک قائم رہے۔ یہ جنگ انگورا کی جنگ تھی جو عثمانی سلطان بایزید اول اور امیر تیمور کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ کیا بنی؟ اس جنگ میں شکست کس کو ہوئی؟ یہ جنگ کب اور کہاں لڑی گئی؟ یہ پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں ہوں رضوان محمد اور آپ دیکھ رہے آٹومن امپائر سیریز کی چوتھی قسط۔ بایزید اول نے سلطان مراد کی شہادت کے بعد تخت-نشینی اختیار کی تھی۔ وہ ایک بہادر اور حوصلہ مند انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی فتوحات کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی تھے۔ اس کی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزری۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مہم میں مصروف رہتے۔ وہ ایک مہم سے فارغ ہوتا تو دوسرے مہم کے لیے نکل پڑتا۔ اس کی فوجی حرکت بہت زیادہ تیز ہوتی تھی۔ وہ اچانک دشمن پر ٹوٹ پڑتا، جس کی وجہ سے اس کا لقب یلدرم پڑ گیا۔ ترکی زبان میں اس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بایزید اول کو اپنی ابتدائی دور حکومت میں جنگی میدانوں میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئی۔ چنانچہ 1391 میں اس نے ولاچیا کے فرمانرواؤں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا اور انہوں نے خراج دینے کا وعدہ کیا۔ 1394 میں عثمانی فوج نے بلغاریہ پر یلغار کیا اور اسے اپنی سلطنت کا صوبہ بنایا۔ اس کے بعد مراد اول کے خلاف ایک یورپی اتحاد قائم ہوا جو اس صدی کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ اس اتحاد میں فرانس، آسٹریا، جنوبی جرمنی یعنی بویریا اور سینٹ جان کے شہ سوار شامل تھے۔ بایزید یلدرم نے اس متحدہ فوج کو شکست دی اور کئی فرانسیسی سرداروں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ ان تمام فتوحات کے باوجود بایزید یلدرم کو امیر تیمور کے ہاتھوں ایک ایسی شکست ہوئی جو ناقابل فراموش تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 10 سال تک سلطنت عثمانیہ سنبھل نہ سکی اور پوری سلطنت میں افراتفری اور انتشار کی سماں پیدا ہو گئی۔ یہ امیر تیمور کون تھا؟ امیر تیمور کا تعلق ترکی منگول قبیلے برلاس سے تھا۔ اس لحاظ سے امیر تیمور اور چنگیز خان کا جد امجد ایک ہی تھا۔ امیر تیمور 1336 کو سمرقند کے گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین وہاں کے لوکل زمیندار تھے۔ امیر تیمور جب پیدا ہوا تو ان علاقوں پر چغتائی سلطنت کی دور حکومت تھی جو زوال پذیر ہو چکی تھی۔ امیر تیمور 1369 کو خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گئے۔ اس کا لشکر دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ زمین پر صرف ایک شخص کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تیمور بہادری، جنگی اور سیاسی مہارت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا اور اپنے جاسوس بھیجتا اور پھر عجلت سے بچتے ہوئے پوری فراست کے ساتھ احکام صادر کرتا۔ اس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتا لشکر اسے کر گزرتا۔ آخر اس جنگ کی وجوہات کیا تھی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں یہ دو عظیم بادشاہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور جنگ ان کے درمیان ناگزیر ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا وہ بایزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح ایشیائی کوچک کے بعض عمراء نے آ کر امیر تیمور کے ہاں پناہ لی تھی اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ عمراء امیر تیمور اور بایزید اول کو جنگ پر اکساتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بنی کہ دونوں نے ایسے خطوط تحریر کیے جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا عامل یہ تھا کہ دونوں فرمانرواں اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے اور یہی چیز اس کا اصل محرک ثابت ہوئی۔
1400 میں تیمور نے ارمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سواس کا محاصرہ کیا، جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھی اور ترکی دستے نے بایزید کے بیٹے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی حفاظت بھی ایسی جانبازی سے کی کہ اول تو تیمور کی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب مقصورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی اور شہتیروں کا سہارا دے کر دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئی تو شہتیروں کو آگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ حملہ آوروں کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور انہوں نے فوراً شہر پر قبضہ کر لیا۔ تیمور نے غضب اور بربریت کا ثبوت دیتے ہوئے 4000 ارمینائی سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا اور ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بایزید کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً روانہ ہو گیا اور امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائی کوچک پہنچا، لیکن تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال بعد امیر تیمور سواس کی طرف دوبارہ لوٹا۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سواس کی طرف بڑھا، لیکن امیر تیمور کی فوج کے لیے، جس کی تعداد تقریباً 7 یا 8 لاکھ بتائی جاتی ہے، یہ میدان تنگ تھا، اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا یا انکارا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اول یہ خبر سنتے ہی اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اطلاع ملتے ہی بایزید نے انگورا کی طرف کوچ کر دیا۔ انگورا پہنچ کر اس نے دیکھا کہ امیر تیمور میدان کے بہترین حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ امیر تیمور نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس نے بایزید اول کے خلاف تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی تھی۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے بایزید کو کمزور کرنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کر چکا تھا۔ بایزید یلدرم تیمور کے مقابلے پر ایک کے بعد ایک غلطی کر رہا تھا اور طاقت کے گھمنڈ میں وہ تیمور کی فوجی طاقت کا صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہ لگا سکا۔ یہاں پر اس نے ایک اور غلطی کر دی۔ وہ پوری فوج کو لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس مقام پر شکار طے پایا تھا وہاں پر پانی بہت کم تھا اور تقریباً 5000 سپاہی پیاس کی شدت کی وجہ سے مر گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے خستہ حال ہو رہے تھے۔ بایزید جب شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لشکر گاہ پر امیر تیمور کا قبضہ ہے اور جس چشمہ سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس کا رخ بھی پھیر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بایزید یلدرم کی فوج کو بہت کم پانی میسر تھا اور بلا تاخیر جنگ ضروری تھی۔ آخر کار 20 جولائی 1402 کو یہ خونی معرکہ شروع ہو گیا۔ لڑائی طلوع آفتاب سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور غروبی آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ یلدرم اور اس کا لشکر بہت بہادری سے لڑا، لیکن امیر تیمور کی تدبیروں کے سامنے یلدرم کی ساری کوششیں بیکار رہی۔ یلدرم گرفتار ہو گیا، اس کے 3 شہزادے فرار ہو گئے، ایک پکڑا گیا اور ایک لاپتہ ہو گیا۔ علی تیمور کا مورخ لکھتا ہے کہ بایزید کو جب قیدی کی حیثیت سے امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھا دیا، پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ انصاف اور حق کی بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے بارہا اپنے حد سے باہر قدم رکھا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بایزید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ اطاعت کا وعدہ کیا اور بایزید کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالی شان خیمہ نصب کر دیا، لیکن یہ حالات بایزید یلدرم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھے۔ اس نے اضطراب کی حالت میں بھاگنے کی کوششیں کی مگر ناکام رہا، جس کی وجہ سے اس کی نگرانی اور بھی سخت کر دی گئی۔
یلدرم پر اس قید کا اتنا برا اثر ہوا کہ وہ صرف 8 ماہ کے اندر انتقال کر گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب امیر تیمور کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تیمور نے بایزید کے بیٹے کو رہا کر دیا اور بایزید کی میت کو شاہانہ احترام کے ساتھ بروسا روانہ کر دیا، جہاں پر وہ سابق تاجداران عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس جنگ میں امیر تیمور نے بایزید یلدرم کو اپنی زبردست تدبیروں کی وجہ سے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مغرب کی صلیبی اور نصرانی حکومتیں امیر تیمور کی فتح سے بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ امیر تیمور نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، اس نے ازنیج، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا اور ایشیائی کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا۔ اس طرح یہ امارات دوبارہ خود مختار ہو گئی۔ اس کے بعد امیر تیمور ایک سیاسی چال چلا۔ اس نے بایزید کے بیٹوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے لڑا دیا، جس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کہ تقریباً 10 سال تک برقرار رہی۔ دولت عثمانیہ کے لیے یہ دور بڑی آزمائش کا دور تھا۔ دولت عثمانیہ ان حالات سے کیسے نکلی؟ دولت عثمانیہ نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ کیسے بحال کی؟ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ والسلام۔